بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی نیوز، میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر، رہائشی کالونی کے لیے 200 ایکڑ اراضی دینے کا اعلان۔ گوادر کے ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے 2000 انجن بھی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، بلوچستان کے مسائل جلد حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ گوادر کے پانی کے پرانے پائپس تبدیل کریں گے۔ پائپ لائنز کا کام رواں سال ستمبر میں مکمل ہو کر پانی کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ 100 میگا واٹ بجلی کا کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ حکومت کا بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس لگانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، جان لگائیں گے اور اسے کنٹرول کریں گے۔ سگریٹ پر بھی ٹیکس لگے گا۔ سخت فیصلوں سے شارٹ ٹرم مشکلات آئیں گی، کوئی سبز باغ نہیں دکھائیں گے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد 2 راستے تھے، ایک الیکشن اصلاحات کر کے انتخابات کرانا، دوسرا سخت فیصلے کر کے ملکی معیشت کو سنبھالنا۔ اتحادیوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ سیاست نہیں، ریاست بچائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، بجٹ میں ارکان پارلیمنٹ کی تجاویز شامل کرنے سے بجٹ میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ کسانوں کو پیسہ سرمایہ کاری سمجھ کر دیا، غریبوں سے نہیں بلکہ اب امیروں سے ٹیکس لیں گے۔ وزیر خزانہ کا فاٹا کی کمپنیوں کو انکم ٹیکس سے چھوٹ کا عندیہ۔ قومی اسمبلی میں بجٹ بحث کو سمیٹتے ہوئے مفتاح اسماعیل مزید بولے، عمران حکومت نے پونے 4 سال میں 71 سال کے برابر قرض لیا۔ اب 23 کروڑ غیور عوام کا طاقتور ملک ڈیفالٹ کی جانب نہیں، ترقی کی جانب جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی صدر مملکت عارف الوی پر کڑی تنقید۔ لاہور کے ایوان اقبال میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کی سیاسی تاریخ عارف الوی کو آئین شکن صدر کے طور پر یاد رکھے گی۔ ایوان صدر میں بیٹھے شخص نے عمران نیازی کے کارکن کا کردار ادا کیا۔ پچھلے 3 ماہ کے دوران صوبے میں اتار چڑھاؤ آئے، آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روندا۔ بجٹ کا تمام عمل انا کی نظر ہو گیا۔ مخالفین کی ہٹ درمی کے باوجود حکومت نے تمام چیزیں آئین اور قانون کے مطابق کیں۔ ڈالر ایک دن کی گراوٹ کے بعد پھر اڑان بھرنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے مہنگا ہو کر 207 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز امریکی کرنسی میں 2 ماہ بعد بڑی کمی کے بعد 4 روپے 70 پیسے سستا ہوا تھا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس نافذ کرنے کے اعلان کے بعد سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 40,661 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق 10 مقدمات میں عمران خان کی 6 جولائی تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا سابق وزیر اعظم کو 5,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی حکومت پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری۔ کہتے ہیں، حکومت معیشت سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ آپ لوگوں نے معیشت تباہ کی۔ ہم ہوتے تو روس جاتے، رعایتی معاہدہ کر کے آتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب معیشت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بے روزگاری بڑھ جائے گی، حکومتی اقدامات سے چھوٹا تاجر تباہ ہو جائے گا۔ یہ حکومت 750 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی لگائے گی۔ کیا کپڑے بیچ کر مہنگائی ختم کرنے والا منصوبہ ختم ہو گیا؟ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا وزیر اعظم سے سوال۔ شہباز شریف کو حکومت کے دیوالیہ ہونے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سابق وزیر بولے، شہباز شریف بتائیں، مقصود چپڑاسی تو قربان ہو گئے، اب کون سی قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ معیشت کا جو سیکٹر مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اس پر حملہ کیا گیا۔ یہ روز صبح اٹھ کر سوچتے ہیں اب کس طبقے کے ساتھ ظلم کریں۔ پونے 4 سال کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 3 ماہ میں اڑ گئے۔
رانا ثناء اللہ کس حیثیت میں نئے آرمی چیف کی تاریخ دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما شیخ رشید کا وزیر داخلہ سے سوال۔ کہتے ہیں مشرف کو سہولت کی پیشکش نواز شریف کی واپسی کے لیے ہے۔ غریب مہنگائی سے مر گیا لیکن آئی ایم ایف کا حکم نامہ نہیں آیا۔ پیٹرول پر 50 روپے لیوی غریب کی موت ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کی امپورٹ سے بھی کم ہیں۔ جولائی میں بجلی، سردیوں میں گیس نہیں ملے گی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کے لیے ٹویٹر کا رخ کر لیا۔ کہتے ہیں مہنگائی اور ملکی معیشت کو ڈبونے کے تمام برے فیصلے کروانے کے بعد اب مفتاح اسماعیل کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ مشہور زمانہ اسحاق ڈار تشریف لا رہے ہیں، جنہوں نے پچھلی باری 33 ارب ڈالر ضائع کیے تھے۔ ڈالر ریٹ کو جعلی طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ سیکرٹری کا حصہ ہے۔ مکمل تباہی۔ ملک بھر میں کرونا کی چھٹی لہر سر اٹھانے لگی۔ روز بروز مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں مزید 309 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی۔ شرح 2.22% پر آ گئی۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل جلد حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ گوادر کے ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے 2000 انجن فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے گوادر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1.5 ماہ کے دوران گوادر کا آج دوسرا دورہ ہے۔ گوادر کے لوگوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل جلد حل کرنے کی خواہاں ہے۔ جب تک مقامی شہریوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تمام ترقی بے معنی ہے۔ ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے 2000 انجن میرٹ پر فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے خطاب میں کہا کہ گوادر کی ترقی بلوچستان اور پاکستان کی ترقی ہے۔ گوادر کے مسائل کے حل اور منصوبوں کی تکمیل ہمارا عزم ہے۔ صوبائی بجٹ میں گوادر کے لیے 1652 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ گوادر کو پانی کی فراہمی کے لیے بھی بجٹ میں حصہ رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت نے بڑی صنعتوں پر 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے، جان لگائیں گے اور اسے کنٹرول کریں گے۔ حکومت کا غربت کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ بڑی صنعتوں سٹیل، سیمنٹ، شوگر، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس، آٹو انڈسٹری، ہوا بازی، فرٹیلائزر، بینکنگ، انرجی اینڈ ٹرمینل سیکٹر پر سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سگریٹ پر بھی ٹیکس لگے گا۔ 2000 ارب روپے ٹیکس غائب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا بجٹ ہے جس میں اکنامک ویژن دیا۔ مہنگائی کا طوفان ہے، جان لگائیں گے، اسے کنٹرول کریں گے۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کے اجلاس میں گفتگو کے دوران کہا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد 2 راستے تھے۔ الیکشن اصلاحات کر کے انتخابات کرانا پہلا راستہ تھا۔ دوسرا راستہ سخت فیصلے کر کے ملکی معیشت کو سنبھالنا تھا۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا، سیاست نہیں کی، ریاست بچائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی اور شرط نہ آئی تو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ بجٹ پر ارکان پارلیمنٹ نے مفید مشورے دیے ہیں۔ ارکان کی تجاویز کو شامل کرنے سے بجٹ میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سے 20 سال میں ایسا کسان دوست بجٹ نہیں دیا گیا۔ کسانوں کو پیسہ سبسڈی سمجھ کر نہیں بلکہ سرمایہ کاری سمجھ کر دیا۔ کسان دوست بجٹ سے ہم آنے والے وقتوں میں خوردنی تیل اور گندم میں خود کفیل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے سیاسی ساکھ پر ملکی مفاد کو ترجیح دی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے مشکل فیصلے کیے۔ عمران خان نے ملک کو ڈیفالٹ کی نہج پر پہنچا دیا تھا۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ملک اب ڈیفالٹ کی طرف نہیں بلکہ بہتری کی طرف جائے گا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال 5300 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ رواں مالی سال بجٹ خسارے کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ملک کی سیاسی تاریخ ڈاکٹر عارف علوی کو آئین شکن صدر کے طور پر یاد رکھے گی۔ لاہور کے ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی زیر صدارت ہوا، جس سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے خطاب کیا۔ پچھلے 3 ماہ میں جو سیاسی اتار چڑھاؤ آئے ہیں اور جو آئینی مشکلات درپیش تھیں، ان کی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آئین و قانون کا تماشا بنایا گیا
اور آئین کے رکھوالوں نے قانون کو پیروں تلے روندا۔ پنجاب کی عوام 48 گھنٹے تک صوبائی بجٹ کا انتظار کرتے رہے کہ کب حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہوں گے اور بجٹ پیش ہوگا، لیکن بجٹ کا تمام عمل انا کی نظر ہو گیا اور ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس منعقد ہونے پر خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں یہ عوام کا پیسہ ہے، لیکن مخالفین کی ہٹ دھرمی اتنی بڑھی کہ انہوں نے نہ آئین دیکھا اور نہ 12 کروڑ عوام کو دیکھا گیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 10 مقدمات میں 6 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت میں سماعت کے دوران عمران خان اپنے وکیل بابر اوان کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکلاء کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے 5,000 روپے مچل کے جمع کرانے کے عوض تھانہ آپارہ I-9 کوہسار کراچی کمپنی گولڑا ترنول اور تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمات کی ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا اور مقدمات کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 6 جولائی تک ملتوی کر دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ حکومت معیشت سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بجٹ پر بجٹ لا رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسی تمام شعبوں کے لیے بہترین تھی اور حکومت معیشت سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ آپ لوگوں نے معیشت تباہ کی، اور ہم ہوتے تو روس جاتے اور رعایتی معاہدہ کر کے آتے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب معیشت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ شوکت ترین نے کہا کہ جن 13 شعبوں میں ٹیکس لگایا گیا اس سے 45 سے 50% ٹیکس ہو جائے گا اور فکس ٹیکس لگائیں گے تو بڑی مچھلیاں نکل جائیں گی۔ 43 ملین کا ڈیٹا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ 10% ٹیکس سے ضمانتیں بند ہوں گی۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ معیشت کا جو سیکٹر مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ یہ روز صبح اٹھ کر سوچتے ہیں کہ کس طبقے کے ساتھ کیا ظلم کریں۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صنعتوں پر ٹیکس لگانے سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور بجٹ پر بحث کے لیے کچھ دن درکار ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے بجٹ بھی پیش کیا اور اعلانات بھی کیے۔ جس دن عدم اعتماد کی تحریک آئی تب سے اب تک زر مبادلہ کے ذخائر آدھے ہو گئے ہیں اور پونے 4 سال کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 3 ماہ میں اڑ گئے ہیں۔ ملک میں دیوالیہ پن شہباز شریف کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کریں کیا، اور یہ لوگ روز صبح اٹھ کر سوچتے ہیں کہ پاکستانی عوام کے کس طبقے کے ساتھ ظلم کریں۔ معیشت کا وہ سیکٹر جو مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس پر انہوں نے حملہ کیا، اور شہباز شریف کے خطاب کے بعد ہی سٹاک مارکیٹ گر چکی تھی۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ شہباز شریف سے کہتا ہوں عوام پر اور کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔